بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے نبی اپنی امت سے کہیے کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارے پروردگار ہیں ڈرتے رہو۔ نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں۔ یہ ہیں اللہ کی مقرر کردہ حدیں، جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنا ہی برا کیا۔ کوئی نہیں جانتا شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ طلاق کے مسائل۔ اولاً تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرافت و کرامت کے طور پر خطاب کیا گیا، پھر تبعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب کیا گیا اور طلاق کے مسئلے کو سمجھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دی، پھر رجوع کر لیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی صاحبہ کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ رسول اللہ سے بیان کیا، آپ ناراض ہوئے اور فرمایا اسے چاہیے کہ رجوع کر لے، پھر حیض سے پاک ہونے تک روکے رکھے، پھر دوسرا حیض آئے اور اس سے نہا لیں، پھر اگر جی چاہے طلاق دے دیں، یعنی اسی پاکیزگی کی حالت میں بات چیت کرنے سے پہلے۔ یہی وہ عدت ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ حدیث اور بھی بہت سی کتابوں میں بہت سی سندوں کے ساتھ مذکور ہے۔ عبد الرحمن ابن ایمن رحمۃ اللہ علیہ نے، جو عزہ کے مولا ہیں، ابو الزبیر رحمۃ اللہ علیہ کے سنتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی؟ تو آپ نے فرمایا سنو، ابن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں رسول اللہ کی زندگی میں طلاق دی تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ انہیں لوٹا لے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رجوع کر لیا، اور یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کے پاک ہو جانے کے بعد اسے اختیار ہے خواہ طلاق دے خواہ بسا لے۔ اور رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن فی قبل عدتہن۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ دوسری روایت میں فطلقوہن لعدتہن یعنی طہر کی حالت میں جماع سے پہلے۔ بہت سے بزرگوں نے یہی فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یعنی حالت حیض میں طلاق نہ دو، نہ اس طہر میں طلاق دو جس میں جماع ہو چکا ہو، بلکہ اس وقت تک چھوڑ دو جب حیض آ جائے، پھر اس سے نہا لے تب ایک طلاق دے۔ اکرمہ فرماتے ہیں عدت سے مراد طہر ہے، قرء سے مراد حیض ہے، یا حمل کی حالت میں جب حمل ظاہر ہو۔ جس طہر میں مجامعت کر چکا ہے اس میں طلاق نہ دے، نہ معلوم حاملہ ہے یا نہیں۔ یہیں سے باسمجھ علماء نے احکام طلاق لیے ہیں، اور طلاق کی دو قسمیں کی ہیں، طلاق سنت و طلاق بدعت۔ طلاق سنت تو یہ ہے کہ طہر کی یعنی پاکیزگی کی حالت میں جماع کرنے سے پہلے طلاق دے دے یا حالت حمل میں طلاق دے، اور بدعی طلاق یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دے یا طہر میں دے، لیکن مجامعت کر چکا ہے اور معلوم نہ ہو کہ حمل ہے یا نہیں۔ طلاق کی تیسری قسم بھی ہے جو نہ طلاق سنت ہے نہ طلاق بدعت، اور وہ نابالغہ کی طلاق ہے، اور اس عورت کی جسے حیض کے آنے سے نا امیدی ہو چکی ہو، اور اس عورت کی جس سے دخول نہ ہوا ہو۔ ان سب کے احکام اور تفصیلی بحث کی جگہ کتب فروع ہیں نہ کہ تفسیر، واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ عدت کی حفاظت۔ پھر فرمان ہے کہ عدت کی حفاظت کرو، اس کی ابتدا اور انتہا کی دیکھ بھال رکھو، ایسا نہ ہو کہ عدت کی لمبائی عورت کو دوسرا خاوند کرنے سے روک دے، اور اس بارے میں اپنے معبود حقیقی اللہ تعالیٰ سے جو پروردگار عالم ہے ڈرتے رہو۔ عدت کے زمانے میں مطلقہ عورت کی رہائش کا مکان خاوند کے ذمے ہے، وہ اسے نکال نہ دے اور نہ خود اسے نکلنا جائز ہے۔
کیونکہ وہ اپنے خاوند کے حق میں رکی ہوئی ہے۔ فاحشۃ مبینۃ زنا کو بھی شامل ہے، اور اسے بھی کہ عورت اپنے خاوند کو تنگ کرے، اس کا خلاف کرے اور ایذا پہنچائے، یا بد زبانی و کج خلقی شروع کر دے اور اپنے کاموں سے اور اپنی زبان سے سسرال والوں کو تکلیف پہنچائے، تو ان صورتوں میں بے شک خاوند کو جائز ہے کہ اسے اپنے گھر سے نکال باہر کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اللہ کی شریعت اور اللہ کے بتلائے ہوئے احکام ہیں۔ جو شخص ان پر عمل نہ کرے، انہیں بے حرمتی کے ساتھ توڑ دے، ان سے آگے بڑھ جائے، وہ اپنا ہی برا کرنے والا اور اپنی ہی جان پر ظلم ڈھانے والا ہے۔ شاید کہ اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اللہ کے ارادوں کو اور ہونے والی باتوں کو کوئی نہیں جان سکتا۔ عدت کا زمانہ مطلقہ عورت کو خاوند کے گھر گزارنے کا حکم دینا اللہ کی مصلحت سے ہے کہ ممکن ہے اس عدت میں اس کے خاوند کے خیالات بدل جائیں، طلاق دینے پر نادم ہو اور دل میں لوٹا لینے کا خیال پیدا ہو جائے، اور پھر رجوع کر کے دونوں میاں بیوی امن و امان سے گزارا کرنے لگیں۔ نیا کام پیدا کرنے سے مراد بھی رجعت ہے۔ اسی بنا پر بعض سلف اور ان کے تابعین، مثلا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ کا مذہب ہے کہ مبتوتہ یعنی وہ عورت جس کی طلاق کے بعد خاوند کو رجعت کا حق باقی نہ رہا ہو، اس کے لیے عدت گزارنے کے زمانے تک مکان کا دینا خاوند کے ذمہ نہیں۔ اسی طرح جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے، اسے بھی رہائشی مکان عدت تک کے لیے دینا اس کے وارثوں پر نہیں۔ ان کی اعتمادی دلیل فاطمہ بنت قیس فہریہ رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ جب ان کے خاوند ابو عمر ابن حفص رضی اللہ عنہ نے ان کو تیسری آخری طلاق دے دی، اور وہ اس وقت یہاں موجود نہ تھے بلکہ یمن میں تھے اور وہیں سے طلاق دی تھی، تو ان کے وکیل نے ان کے پاس تھوڑے سے جو بھیج دیے تھے کہ یہ تمہاری خوراک ہے۔ یہ بہت ناراض ہوئیں۔ اس نے کہا، بگڑتی کیوں ہو؟ تمہارا نفقہ کھانا پینا ہمارے ذمہ نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تیرا نفقہ اس پر نہیں۔ عدت نفقہ اور رش کی۔ مسلم میں ہے، نہ تیرے رہنے سہنے کا گھر، اور ان سے فرمایا کہ تم ام شریک کے گھر اپنی عدت گزارو۔ پھر فرمایا، وہاں تو میرے اکثر صحابہ جایا آیا کرتے ہیں، تم عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے ہاں اپنی عدت کا زمانہ گزار دو، وہ ایک نابینا آدمی ہے، تم وہاں آرام سے اپنے کپڑے بھی رکھ سکتی ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ ان کے خاوند کو رسول اللہ نے کسی جہاد پر بھیجا تھا، انہوں نے وہیں سے انہیں طلاق بھیج دی۔ ان کے بھائی نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر سے چلی جاؤ، انہوں نے کہا نہیں، جب تک عدت ختم نہ ہو جائے میرا رہنا سہنا اور کھانا پینا میرے خاوند کے ذمہ ہے۔ اس نے انکار کیا۔ آخر رسول اللہ کے پاس یہ معاملہ پہنچا۔ جب رسول اللہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ آخری تیسری طلاق ہے، تب آپ نے فاطمہ بنت قیس سے فرمایا، نہ نفقہ گھر بار خاوند کے ذمے اس صورت میں ہے کہ اسے حق رجعت حاصل ہو، جب یہ نہیں تو وہ بھی نہیں، تم یہاں سے چلی جاؤ اور فلاں عورت کے گھر اپنی عدت گزارو۔ پھر فرمایا، وہاں تو صحابہ کی آمد و رفت ہے، تم ابن ام مکتوم کے گھر عدت کا زمانہ گزارو، وہ نابینا ہیں، تمہیں دیکھ نہیں سکتے۔ طبرانی میں ہے، یہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ضحاک ابن قیس قرشی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، ان کے خاوند مخزومی قبیلے کے تھے۔ طلاق کی خبر کے بعد ان کے نفقے طلب کرنے پر ان کے خاوند کے اولیاء فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔
بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے چھٹکارے کی شکل نکال دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عدت کے مسائل۔ ارشاد ہوتا ہے کہ عدت والی عورت کی عدت جب پوری ہونے کے قریب پہنچ جائے تو ان کے خاوندوں کو چاہیے کہ دو باتوں میں سے ایک کر لیں، یا تو انہیں بھلائی اور سلوک کے ساتھ اپنے ہی نکاح میں روک رکھیں، یعنی طلاق جو دی تھی اس سے رجوع کر کے باقاعدہ اس کے ساتھ بود و باش رکھیں، یا انہیں اور طلاق دے دیں لیکن برا کہے بغیر، گالی گلوچ دیے بغیر، سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ بغیر، بھلائی اچھائی اور خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ یاد رہے کہ رجعت کا اختیار اس وقت ہے جب ایک طلاق ہوئی ہو یا دو ہوئی ہوں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر رجعت کا ارادہ ہو اور رجعت کرو یعنی لوٹا لو تو اس پر دو عادل مسلمان گواہ رکھ لو۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، پھر اس سے جماع کرتا ہے، نہ طلاق پر گواہ رکھتا ہے نہ رجعت پر، تو آپ نے فرمایا اس نے خلاف سنت طلاق دی اور خلاف سنت رجوع کیا۔ طلاق پر بھی گواہ رکھنا چاہیے اور رجعت پر بھی، اب دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح، طلاق، رجعت بغیر دو عادل گواہوں کے جائز نہیں، جیسے فرمان الہی ہے، ہاں مجبوری ہو تو اور بات ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں گواہ مقرر کرنے کا اور سچی شہادت دینے کا حکم انہیں ہو رہا ہے جو اللہ پر اور پچھلے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی شریعت کے پابند اور عذاب آخرت سے ڈرنے والے ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجعت پر گواہ رکھنا واجب ہے، جس طرح ان کے نزدیک ابتدائے نکاح پر گواہ رکھنا واجب ہے۔ گو آپ سے ایک دوسرا قول بھی مروی ہے، ایک اور جماعت کا بھی یہی قول ہے۔ اس مسئلے کو ماننے والی علماء کرام کی جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ رجعت بغیر زبانی کہے ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ گواہ رکھنا ضروری ہے، اور جب تک زبان سے نہ کہے گواہ کیسے مقرر کیے جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص احکام الہی بجا لائے، اس کے حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخلصی پیدا کرتے ہیں اور ایسی جگہ سے اس طرح رزق پہنچاتے ہیں کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ ابن ابی حاتم میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں بہت ہی جامع آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان ہے، اور سب سے زیادہ کشادگی کا وعدہ اس آیت ومن یتق اللہ میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کرب و بے چینی سے نجات دیں گے۔ ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں پر جو کام بھاری ہو اس پر آسان ہو جائے گا۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو اللہ کے حکم کے مطابق طلاق دے گا اللہ اسے نکاسی اور نجات دیں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ اگر چاہیں دیں گے، اگر نہ چاہیں نہ دیں گے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام امور کے شبہ سے اور موت کی تکلیف سے بچا لیں گے اور روزی ایسی جگہ سے دیں گے جہاں کا گمان بھی نہ ہو۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں اللہ سے ڈرنے کے یہ معنی ہے کہ سنت کے مطابق طلاق دے اور سنت کے مطابق رجوع کرے۔ سدی فرماتے ہیں کہ عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو کفار گرفتار کر کے لے گئے اور انہیں جیل خانے میں ڈال دیا۔ ان کے والد رسول اللہ کے پاس آتے اور اپنے بیٹے کی حالت اور حاجت، مصیبت اور تکلیف بیان کرتے رہتے۔ رسول اللہ انہیں صبر کی تلقین کرتے اور فرماتے عن قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے چھٹکارے کی سبیل بنا دیں گے۔ تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے جو ان کے بیٹے دشمنوں میں سے نکل بھاگے، راستے میں دشمنوں کی بکریوں کا ریوڑ مل گیا جسے اپنے ساتھ ہکا لائے اور بکریاں لیے ہوئے اپنے والد کی خدمت میں جا پہنچے۔ بس یہ آیت اتری کہ متقی بندوں کو اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں اور
اس کا گمان بھی نہ ہو وہاں سے اسے روزی پہنچاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ نے فرمایا، بچے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، سنو۔ تم اللہ کی یاد رکھو، یعنی اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھیں گے۔ اللہ کے حکم کی حفاظت کرو تو اللہ کو اپنے پاس بلکہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب کچھ مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد طلب کرنی ہو تو اللہ ہی سے مدد چاہو، اور جان لو کہ اگر تمام امت مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اور اللہ کو منظور نہ ہو تو ذرا سا بھی نفع نہیں پہنچا سکتی، اور اسی طرح سارے کے سارے جمع ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو بھی نہیں پہنچا سکتے اگر تقدیر میں نہ لکھا ہو۔ قلمیں اٹھ چکی اور صحیفے خشک ہو گئے۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے، امام ترمذی اسے حسن صحیح کہتے ہیں۔ مسند احمد کی اور حدیث میں ہے، جسے کوئی حاجت ہو اور وہ لوگوں کی طرف لے جائے تو بہت ممکن ہے کہ وہ سختی میں پڑ جائے اور کام مشکل ہو جائے، اور جو اپنی حاجت اللہ کی طرف لے جائے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مراد پوری کرتے ہیں، یا تو جلدی اسی دنیا میں ہی یا دیر کے بعد یعنی موت کے بعد۔ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے بچے کا پیدا ہو جانا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دیں گے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ دور کر دیں گے اور اسے بڑا بھاری اجر دیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حاملہ اور نا امید عورت کی عدت۔ جن بڑھیا عورتوں کے بوجہ اپنی بڑی عمر کے ایام بند ہو گئے ہوں، ان کی عدت یہاں بتلائی جاتی ہے کہ 3 مہینے کی عدت گزاریں، جیسے کہ ایام والی عورتوں کی عدت 3 حیض ہے، ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت۔ اسی طرح وہ نابالغ لڑکیاں جو اس عمر کو نہیں پہنچی کہ انہیں کپڑے آئیں، ان کی عدت بھی 3 مہینے رکھی۔ اگر تمہیں شک ہو، اس کی تفسیر میں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ خون دیکھ لیں اور تمہیں شبہ گزرے کہ آیا حیض کا خون ہے یا استحاضے کی بیماری کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کی عدت کے حکم میں تمہیں شک باقی رہ جائے اور تم اسے نہ پہچان سکو تو 3 مہینے یاد رکھ لو۔ یہ دوسرا قول ہی زیادہ ظاہر ہے۔ اس کی دلیل یہ روایت بھی ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اللہ کے رسول، بہت سی عورتوں کی عدت ابھی بیان نہیں ہوئی، کم سن لڑکیاں، بوڑھی بڑی عورتیں اور حمل والی عورتیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت اتری، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ پھر حاملہ کی عدت بیان فرمائی کہ وضع حمل اس کی عدت ہے، گو طلاق یا خاوند کی موت کے ذرا سی دیر بعد ہی ہو جائے، جیسے کہ اس آیت کریمہ کے الفاظ ہیں اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے اور جمہور علماء سلف و خلف کا قول ہے۔ ہاں، علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت اور اس آیت کو ملا کر ان کا فتویٰ ہے کہ ان دونوں میں جو زیادہ دیر میں ختم ہو وہ عدت یہ گزارے، یعنی اگر بچہ 3 مہینے سے پہلے پیدا ہو گیا تو 3 مہینے کی عدت، اور 3 مہینے گزر چکے اور بچہ پیدا نہیں ہوا تو بچے کے ہونے تک عدت ہے۔
صحیح بخاری میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ اس سائل نے سوال کیا کہ اس عورت کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے جسے اپنے خاوند کے انتقال کے بعد 40ویں دن بچہ ہو جائے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دونوں عدتوں میں سے آخری عدت اسے گزارنی پڑے گی، یعنی صورت میں 3 مہینے کی عدت اس پر ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن میں جو ہے کہ حمل والیوں کی عدت بچے کا ہو جانا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی اپنے چچازاد بھائی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں، یعنی میرا بھی یہی فتویٰ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی وقت اپنے غلام قریب کو مائی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے یہ مسئلہ پوچھ آؤ۔ انہوں نے فرمایا سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر قتل کیے گئے اور یہ اس وقت دوجیہ تھیں۔ 40 راتوں کے بعد بچہ ہو گیا۔ اسی وقت مانگا آیا اور رسول اللہ نے نکاح کر دیا۔ مانگا ڈالنے والوں میں سے ابو السنابل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ حدیث قدر طوالت کے ساتھ اور کتابوں میں بھی ہے۔ عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ نے عمر ابن عبداللہ ابن ارقم زہری کو لکھا کہ وہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے ان کا واقعہ دریافت کر کے انہیں لکھ بھیجیں۔ یہ گئے، دریافت کیا اور لکھا کہ ان کے خاوند سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ بدری صحابی تھے، حجۃ الوداع میں فوت ہو گئے۔ اس وقت یہ حمل سے تھیں۔ تھوڑے ہی دن کے بعد انہیں بچہ پیدا ہو گیا۔ جب نفاس سے پاک ہوئیں تو اچھے کپڑے پہن کر تجمل یعنی زیب و زینت اختیار کر کے بیٹھ گئیں۔ ابو السنابل بن بعلک رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس آئے تو انہیں اس حالت میں دیکھ کر کہنے لگے تم جو اس طرح بیٹھی ہو تو کیا نکاح کرنا چاہتی ہو؟ واللہ تم نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائیں۔ میں یہ سن کر چادر اوڑھ کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ رسول اللہ نے فرمایا بچہ پیدا ہوتے ہی تم عدت سے نکل گئی، اب تمہیں اختیار ہے، اگر تم چاہو اپنا نکاح کر لو۔ صحیح بخاری میں اس آیت کے تحت میں اس حدیث کے وارد کرنے کے بعد یہ بھی ہے کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں تھے جہاں عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی تھے، جن کی تعظیم و تکریم ان کے ساتھی بہت ہی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حاملہ کی عدت آخری 2 عدتوں میں کی میعاد بتلائی۔ اس پر میں نے سبیعہ رضی اللہ عنہ والی حدیث بیان کی۔ اس پر میرے بعض ساتھی مجھے ٹھوکے لگانے لگے۔ میں نے کہا پھر تو میں نے بڑی جرأت کی اگر عبداللہ پر میں نے بہتان باندھا، حالانکہ وہ کوفے کے کونے میں زندہ موجود ہیں۔ بس وہ ذرا شرما گئے اور کہنے لگے لیکن ان کے چچا تو یہ نہیں کہتے۔ میں ابو عطیہ مالک ابن عامر سے ملا، انہوں نے مجھے سبیعہ رضی اللہ عنہ والی حدیث پوری سنائی۔ میں نے کہا تم نے اس بابت عبداللہ سے بھی کچھ سنا ہے؟ فرمایا ہم عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، آپ نے فرمایا کیا تم اس پر سختی کرتے ہو اور رخصت نہیں دیتے؟ سورہ نساء قصرہ یعنی سورہ طلاق سورہ نساء طولہ کے بعد اتری ہے اور اس میں فرمان ہے کہ حاملہ عورت کی مدت وضع أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سيجعل الله بعد عسر يسرا۔
تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو بھی بساؤ اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر یہ حمل سے ہوں تو جب تک کہ بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہیں دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتے مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی فراغت بھی کر دیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عورتوں پر خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے تو عدت کے گزر جانے تک اس کے رہنے سہنے کو اپنا مکان دے۔ یہ جگہ اپنی طاقت کے مطابق ہے، یہاں تک کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر زیادہ وسعت نہ ہو تو اپنے ہی مکان کا ایک کونا اسے دے دے، اسے تکلیفیں پہنچا کر اس قدر تنگ نہ کرو کہ وہ مکان چھوڑ کر چلی جائے، یا تم سے چھوٹنے کے لیے اپنا حق مہر چھوڑ دے، یا اس طرح کے طلاق دی، دیکھا کہ 1 روز عدت کے رہ گئے ہیں، رجوع کا اعلان کر دیا، پھر طلاق دے دی اور عدت کے ختم ہونے کے قریب رجعت کر لی، تاکہ نہ وہ بیچاری شادی شدہ عورت معلوم ہو اور نہ ہی باندھی کی حیثیت۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر طلاق والی عورت حمل سے ہو تو بچہ ہونے تک اس کا نان و نفقہ اس کے خاوند کے ذمے ہے۔ اکثر علماء کا فرمان ہے کہ یہ حکم خاص ان عورتوں کے لیے بیان ہو رہا ہے جنہیں آخری طلاق دے دی گئی ہو، یعنی تیسری، جس سے رجوع کرنے کا حق ان کے خاوندوں کو نہ رہا ہو، اس لیے کہ جن سے رجوع ہو سکتا ہے ان کی عدت تک کا خرچ تو خاوند کے ذمے ہے ہی، وہ حمل سے ہوں تب اور بے حمل ہوں تو تب بھی۔ اور حضرات علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم بھی انہی عورتوں کا بیان ہو رہا ہے جن سے رجعت کا حق حاصل ہے، کیونکہ اوپر بھی یعنی گزشتہ آیتوں میں انہی کا بیان تھا۔ اسے الگ اس لیے بیان کر دیا کہ عموماً حمل کی مدت لمبی ہوتی ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ عدت کے زمانے جتنا نفقہ تو ہمارے ذمے ہے، پھر نہیں۔ اس لیے صاف طور پر فرما دیا کہ رجعیت والی طلاق کے وقت اگر عورت حمل سے ہو تو جب تک بچہ نہ ہو اس کا کھلانا پلانا خاوند کے ذمے ہے۔ پھر اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ خرچ اس کے لیے حمل کے واسطے ہے یا حمل کے لیے ہی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے دونوں قول مروی ہیں، اور اس بنا پر بہت سے فروعی مسائل میں بھی اختلاف رونما ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مطلقہ عورتیں حمل سے فارغ ہو جائیں تو اگر تمہاری اولاد کو وہ دودھ پلائیں تو تمہیں ان کی دودھ پلائی دینی چاہیے۔ ہاں، عورت کو اختیار ہے خواہ دودھ پلائے یا نہ پلائے، لیکن اول دفعہ کا دودھ اسے ضرور پلانا چاہیے، گو پھر دودھ نہ پلائے، کیونکہ عموماً بچے کی زندگی اس دودھ کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اگر وہ بعد میں بھی دودھ پلاتی رہے تو ماں باپ کے درمیان جو اجرت طے ہو جائے وہ ادا کرنی چاہیے۔ تم میں آپس میں جو کام ہو وہ بھلائی کے ساتھ باقاعدہ دستور کے مطابق ہونے چاہیے، نہ یہ اس کے نقصان کے در پہ رہے نہ وہ اسے ایذا پہنچانے کی کوشش کرے۔ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، یعنی بچے کے بارے میں نہ اس کی ماں کو ضرر پہنچایا جائے نہ اس کے باپ کو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر آپس میں اختلاف بڑھ جائے، مثلا لڑکے کا باپ کم دینا چاہتا ہے جو اس کی ماں کو منظور نہیں، یا ماں زائد مانگتی ہے جو باپ پر گراں ہے اور موافقت نہیں ہو سکتی، دونوں کسی بات پر رضامند نہیں ہوتے، تو اختیار ہے کہ کسی اور دایا کو دے دیں۔ ہاں، جو اور دایا کو دیا جانا منظور کیا جاتا ہے اگر اسی پر اس بچے کی ماں رضامند ہو جائے تو زیادہ مستحق یہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بچے کا باپ یا ولی جو ہو اسے چاہیے کہ بچے پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، تنگی والا اپنی طاقت کے مطابق دے، طاقت سے بڑھ کر تکلیف اللہ کسی کو نہیں دیتے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی بابت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ موٹا کپڑا پہنتے ہیں اور ہلکی غذا کھاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں 1000 دینار بھجوا دو، اور جس کے ہاتھ بھجوائے ان سے کہہ دیا کہ دیکھنا وہ ان دیناروں کو پا کر کیا کرتے ہیں۔
جب یہ اشرفیاں انہیں مل گئیں تو انہوں نے باریک کپڑے پہنے اور نہایت نفیس غذائیں کھانی شروع کر دیں۔ قاصد نے واپس آ کر عمر رضی اللہ عنہ سے واقعہ بیان کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے، انہوں نے اس آیت پر عمل کیا کہ کشادگی والا اپنی کشادگی کے مطابق خرچ کرے اور تنگی ترشی والا اپنی حالت کے مطابق۔ پھر اللہ تعالیٰ سچا وعدہ دیتے ہیں کہ وہ تنگی کے بعد آسانی کر دیں گے، جیسے اور جگہ فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تحقیق سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ مسند احمد کی حدیث اس جگہ وارد کرنے کے قابل ہے، جس میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگلے زمانے میں ایک میاں بیوی تھے جو فقر و فاقہ سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ایک مرتبہ یہ شخص سفر سے آیا اور سخت بھوکا تھا، بھوک کے مارے بے تاب تھا۔ آتے ہی اپنی بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روزی ہمارے ہاں آ پہنچی ہے۔ اس نے کہا پھر لاؤ، جو کچھ ہو دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ بیوی نے کہا اور ذرا دیر صبر کر لو، اللہ کی رحمت سے ہمیں بہت کچھ امید ہے۔ پھر جب کچھ دیر اور ہو گئی، اس نے بے تاب ہو کر کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے دیتی کیوں نہیں؟ مجھے تو بھوک سے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ بیوی نے کہا اتنی جلدی کیوں کرتے ہو، اب تنور کھولتی ہوں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب بیوی نے دیکھا کہ یہ اب پھر تقاضا کرنا چاہتے ہیں تو خود بخود کہنے لگیں اب اٹھ کر تنور کو دیکھتی ہوں۔ اٹھ کر جو دیکھتی ہیں تو قدرت الہی سے ان کے توکل کے بدلے وہ بکری کے پہلو کے گوشت سے بھرا ہوا ہے، اور دیکھتی ہیں کہ گھر کی دو وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا۔ اور بہت سی بستیوں والوں نے اپنے رب کے حکم اور اللہ کے رسولوں سے سرتابی کی، ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور اندیکھی آفت ان پر ڈال دی، بس انہوں نے اپنے کرتوت کا وبال چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت بھیج دی ہے، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ جو لوگ اللہ کے امر کے خلاف کریں، اللہ کے رسول کو نہ مانیں، اللہ کی شریعت پر نہ چلیں، انہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ دیکھو اگلے لوگوں میں سے بھی جو اس روش پر چلے وہ تباہ و برباد ہو گئے، جنہوں نے سرتابی، سرکشی اور تکبر کیا، حکم الہی اور اتباع رسول سے بے پرواہی برتی، آخر انہیں سخت حساب دینا پڑا اور اپنی بدکرداری کا مزہ چکنا پڑا، انجام کا نقصان اٹھایا۔ اس وقت نادم ہونے لگے، لیکن اب ندامت کس کام کی؟ پھر دنیا کے ان عذابوں سے ہی اگر پلہ یعنی دامن پاک ہو جاتا، جب بھی ایک بات تھی،
نہیں پھر ان کے لیے آخرت میں بھی سختر عذاب اور بے پناہ مار ہے۔ اب سوچ سمجھ والو تمہیں چاہیے کہ ان جیسے نہ بنو اور ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ اے عقل مند ایماندارو، اللہ نے تمہاری طرف قرآن نازل فرما دیا ہے۔ ذکر سے مراد قرآن ہے، جیسے اور جگہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یعنی ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا ذکر سے مراد یہاں رسول ہے، چنانچہ ساتھ ہی فرمایا ہے رسولاً، تو یہ بدل اشتمال ہے، چونکہ قرآن کے پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، تو اس مناسبت سے رسول اللہ کو لفظ ذکر سے یاد کیا گیا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مطلب کو درست بتلاتے ہیں۔ پھر رسول کی حالت بیان فرمائی کہ اللہ کی واضح اور روشن آیتیں پڑھ سناتے ہیں تاکہ مسلمان اندھیروں سے نکل آئیں اور روشنیوں میں پہنچ جائیں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک الی آخر الآیہ، یعنی اس کتاب کو ہم نے آپ کو دیا ہے اے نبی تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لائیں۔ اور جگہ ارشاد ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ ایمان والوں کے کارساز ہیں، وہ انہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لاتے ہیں، یعنی کفر و جہالت سے ایمان و علم کی طرف۔ چنانچہ اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نازل کردہ وحی کو نور فرمایا ہے، کیونکہ اس سے ہدایت اور راہ راست حاصل ہوتی ہے، اور اسی کا نام روح بھی رکھا ہے کیونکہ اس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یعنی ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اے نبی اپنے حکم سے روح یعنی قرآن مجید کی وحی کی۔ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اور وہ اللہ جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی، اللہ کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ 7 زمینوں کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور اپنی عظیم الشان سلطنت کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ مخلوق اللہ کی عظمت و عزت کا خیال کر کے اللہ کے فرمان کو قدر کی نگاہ سے دیکھے اور اس پر عامل بن کر اللہ کو خوش کرے۔ تو فرمایا کہ 7 آسمان کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کہ کیا میری قوم کے لوگوں تم نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے 7 آسمانوں کو کس طرح اوپر تلے پیدا کیا ہے۔ اور جگہ ارشاد ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، یعنی 7 آسمان اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اسی یعنی آسمان کے مثل زمینیں ہیں، جیسے کہ بخاری و مسلم کی صحیح حدیث میں ہے جو شخص ظلم کر کے کسی کی ایک بالشت بھر زمین لے لے گا اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے اسے 7ویں زمین تک دھسا دیا جائے گا۔ میں نے اس کی تمام سندیں اور کل الفاظ شروع، ابتدا اور انتہا میں زمین کی پیدائش کے ذکر میں بیان کر دیے ہیں، فالحمدللہ۔ جن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد 7 اقلیم ہے، انہوں نے بے فائدہ دوڑ بھاگ کی ہے اور اختلاف بیجا میں پھنس گئے ہیں اور بلا دلیل قرآن و حدیث کا صریح خلاف کیا ہے۔ سورہ حدید میں آیت هو الاول والآخر کی تفسیر میں 7 زمینوں کا اور ان کے درمیان کی دوری کا اور ان کی موٹائی کا جو 500 سال کی ہے پورا بیان ہو چکا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے
ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان ہے، اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان ہے، کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی لمبے چوڑے بہت چٹیل میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔ ابن جریر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اگر میں اس کی تفسیر تمہارے سامنے بیان کروں تو اسے نہ مانو گے، اور نہ ماننا جھوٹا جاننا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ کسی شخص نے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا، اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں کیسے باور کر لوں کہ جو میں تجھے بتلاؤں گا تو اس کا انکار نہ کرے گا۔ اور روایت میں مروی ہے کہ ہر زمین میں مثل ابراہیم کے اور اس زمین کی مخلوق کے ہے، اور ابن مثنیٰ والی اس روایت میں آیا ہے ہر آسمان میں مثل ابراہیم علیہ السلام کے ہے۔ بیہقی کی کتاب الاسماء والصفات میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ ساتوں زمینوں میں سے ہر ایک میں نبی ہے، مثل تمہارے نبی کے، اور آدم ہے مثل آدم علیہ السلام کے، اور نوح ہے مثل نوح کے، اور ابراہیم ہے مثل ابراہیم علیہ السلام کے،